اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الفاسدین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون باواز بلندتر صلوات درود اس ایسے انداز میں پڑھیں کہ جیسے پتہ چلے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ مسلسل 5واں دن ہمیں یہ بات کرتے ہوئے ہونے لگا ہے کہ خدا اور آل محمد میں کوئی فصل نہیں ہے، یہ بلا فصل ہے۔ جیسے کوئی فقیر کسی سے خیرات مانگتا ہے تو وہ دینے والا اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، تو فقیر احتجاج نہیں کر سکتا کہ مجھے تم سے چاہیے، تمہارے ہاتھ سے نہیں چاہیے۔ دے گا وہ اپنے ہاتھ سے۔ ایسے ہی جب ہم کائنات اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ جن ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہاتھ یہی ہے۔ تو بلا فصل گفتگو ہے کہ اللہ اور آل محمد میں بلا فصل رشتہ ہے۔ توجہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ توجہ، یہ فلسفہ شروع کرنے لگا ہوں، اگر بات ضائع ہو گئی تو لطف سارا خراب ہو جائے گا۔ مسلسل ہمیں 4 دن ہو گئے، آج 5واں دن ہے، یہ کہتے ہوئے کہ محمود محمد ہے اور محمد جو ہے وہ محمود ہے۔ محمود ظاہر ہو جائے تو محمد ہے، اور محمد چھپ جائے کہ آپ کے شعور بیدار ہے، بس بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ ایسے ہی اللہ نے محمد مصطفیٰ سے یعنی محمود نے محمد سے پورے قرآن میں توجہ تتمتاً گفتگو کی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ حبیب قسم ہے ستارے کے ٹوٹنے کی، تم بولتے ہی نہیں اور نہ کبھی تم بولے ہو اور نہ کبھی بولو گے۔ تم جب بولو گے زبان تمہاری ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ بہت توجہ کیجیے گا، بات آگے بھی بڑھنی ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ کبھی بولے ہی نہیں اور ابھی تک نہیں بولے، یہ طے شدہ بات ہے۔ وہ مقام محمود پہ محمد مصطفیٰ کلام کریں گے، ابھی محمد مصطفیٰ نہیں بولے۔ محمد اگر کہتے ہیں نا آ جاؤ، تو یہ محمد نے نہیں کہا، توجہ کیجیے گا، یہ اللہ
اللہ کہہ رہا ہے، اور محمد جب کہتے ہیں چلے جاؤ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، محمد کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، محمد کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو یہ اللہ کہتا ہے۔ یعنی والنجم اذا ہوا ما ضل۔ دیکھیے میں نے فلسفہ ایک عجیب و غریب آپ کو لا کے چھوڑ دینا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس جملے کو کون اپنے ظرف میں سما سکتا ہے، میں نے تو دینا ہے، یہ میرے پہ واجب ہے۔ حبیب تم بولتے ہی نہیں کیونکہ تم، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے سر الصلاۃ و صلاۃ العارفین، خمینی کی کتاب، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ محمد کبھی نہیں بولے، محمد جب بھی بولیں گے قیامت کو بولیں گے، ابھی نہیں بولیں گے، محمد کی زبان سے وہ بولتا ہے۔ پھر سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے یا نہیں ہے، ان یکفر کافر بالسوء، اے حبیب تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، تو نہیں میں ہوں، میں نہیں تو، یعنی تو جب چھپے تو میں ہوتا ہوں، اور میں جب ظاہر ہوتا ہوں تو ہو جاتا ہوں۔ حبیب تو بولتا ہی نہیں، میں بولتا ہوں، اور حبیب قسم ہے تیری زلفوں کی، میں بھی تو نہیں بولا، تو بولتا ہے۔ میں کیا کروں آپ لوگوں کا، بہت توجہ دیجیے، قسم ہے تیری زلفوں کی، میں کبھی نہیں بولا، تم میری زبان سے بولتے ہو، اور تم بھی نہیں بولتے، میں بولتا ہوں۔ اب محمد جو بولے وہ بولتا ہے۔ حسین بھائی یہ جملہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے مجھے پتا ہے، بی بی کی قسم مجھے پتا ہے یہ جملہ ضائع ہوگا۔ حبیب جو تم ہو وہ میں ہوں، جو میں وہ تو مجھ سے جدا نہیں، میں تم سے جدا نہیں۔ ان یکفر بالسوء، وہ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ ابھی تم میں تو مجھ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، جب سے تو ہے تب سے میں ہوں، جب سے میں ہوں تب سے تو ہے، تو مجھ میں چھپا ہے میں تم میں چھپا ہوں، جب سے تو ہے تب سے میں ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جب اللہ اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو فاطمہ کی ادب میں کھڑا کون ہوتا تھا؟ آپ کے سنوں کے بعد میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا اور آپ کے سنوں سے بات گزر گئی۔ خدا کی قسم زندگی گزارنے کے لیے تو جملہ کافی تھا جو آپ نے ضائع کر دیا۔ بڑی بات کر گیا اور آپ کے سروں سے گزر گئی، آپ نے بات ضائع کر دی نا میری۔ نہیں شاہ جی بات ضائع ہو گئی۔ آپ نے بات ہی ضائع کر دی، میں کیا پڑھوں آگے؟ بھائی میں نے تو سوال کیا، میں نے آپ سے داد تھوڑی مانگی، میں نے تو سوال کیا کہ فاطمہ کے ادب میں کھڑا کون ہوتا تھا۔ چلے یہ
بھی چھوڑیں، اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو میں ایک اور سوال کر دیتا ہوں، حسنین کی سواری بنتا کون رہا ہے؟ پریشان ہو چکے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پہلا سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا مجھے صحیح، اور دوسرے کا بھی نہیں دیا۔ بھائی آپ پہ سوال کر رہا ہوں۔ شیخ صدوق بھائی، ویڈیو بنانا اگر بن سکتی ہے تو۔ شیخ صدوق معنی الاخبار، اس میں روایت نہ ہو یا کھڑا کیجئے گا، گولی مار دیجئے گا، خون معاف ہے۔ NIC میں اپنے باپ کا نام تبدیل کرنے کو تیار ہوں۔ غدیر خم میں وہی آئی، حبیب قولو کنت مولا فہذا علی مولا یبلغونہ والرسالت یبلغونہ ولیحافظون۔ اے حبیب، علی کی ولایت پہنچا، مجھے تیری نبوت کی فکر نہیں، اپنی توحید کی پریشانی ہے۔ تک نعرہ حیدری۔ تم اپنی نبوت بچاؤ، مجھے اپنی توحید بچانی ہے، کیونکہ حبیب کہہ چکا ہوں کہ تم میں اور مجھ میں، کہہ دوں جملہ؟ اشرف صاحب آپ بولے نہیں، آپ غصے سے مجھے دیکھ رہے ہو نا، اب میں مسکرانے کی بات کرنے لگا ہوں، دل دکھانے کی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور مجلس تو وہ جو میں نے پڑھنی ہے آپ کے حکم سے، مگر آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہتا چلوں۔ امام تب درود دلوں میں، درود نہیں پڑھیے گا، درود دلوں میں پڑھیے گا، میری بات ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں، میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا ہے کون کھڑا ہوتا ہے۔ دیتے ایک دم مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مولا مسکراتے کیوں ہیں؟ کہو ولا یکلمون حول کلامت محمد المصطفیٰ، تم کیا جانو کہ محمد اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ کہ مولا آپ بتا دیجیے گا، وہ اور یہ کوئی فرق نہیں، مگر میں تو سوچتا ہوں کہ 17 سال ابو طالب کے دسترخوان پہ کھاتا کون رہا ہے؟ بھائی ابو طالب کافر ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، یہ تو بعد میں سوچنا ہے۔ سوچنا تو یہ ہے اس کے دسترخوان پہ کھا کون رہا ہے؟ جو توحید کو پالتا ہو کیا وہ کافر ہوگا؟
युफर्रिकु बैन अल्लाह व रसूलिही, हबीब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। बात भूले तो नहीं? तवज्जो है या नहीं? बतूल के अदब में चले बात को थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। आसान सुन ली ना बात? यहाँ पे कोई इजाजत नहीं लिखी होगी, घर में होती है। अरबी का असूल है, अरबी का कायदा है, जब औरत से बात की जाएगी तो उसका सीगा और होता है, मर्द से बात करने का सीगा। जैसे माँ से बात की जाएगी तो क्या कहा जाएगा? अस्सलामु अलैके, काफ के नीचे, और बाप से बात की जाएगी तो अस्सलामु अलैका, काफ के ऊपर ज़बर है। अशरफ हसीन साहब तवज्जो कीजिए। जैसे आपने अक्सर ज़ियारत पढ़ी होंगी, अस्सलामु अलैके या फातिमतु, ऐसे ही काफ के नीचे ज़ेर है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, काफ के नीचे ज़ेर तो सीगा मुअन्नस कहलाता है, इसे कहते हैं सीगा तानीस। तवज्जो है? ज़रा मेरे साथ एक सूरा पढ़िएगा ज़रा ज़हन को बेदार करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके समझ नहीं आई अभी तक? जिनको समझ नहीं आई उनको मैं साथ लेके चलूंगा। मालिके यौमिद्दीन, नहीं इसका तर्जुमा यूं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। अर्रहमानिर रहीम, वही रहमान है वही रहीम। मालिके यौमिद्दीन, अगर मैं कह दूं कि अल्लाह औरत है, कुरान तो यही कह रहा है। कुरान तो यही कह रहा है कि अल्लाह कोई मुअन्नस है। किबला तवज्जो नहीं कर रहे। अल्लाह तानीस है या मुज़क्कर है? न वो मुज़क्कर है या न मुअन्नस है। मासूम से पूछा क्या क्या मौला अल्लाह मर्द है या औरत है? तो उसके हमारे दरमियान ताल्लुकात ही कुछ ऐसे हैं, कभी वो फातिमा होता है, कभी अली होता है, कभी मोहम्मद होता है तो कभी खुतैजा होता है। ठीक है ना? कोई फर्क नहीं। घबराए हुए तो नहीं आप लोग? कोई परेशानी? कोई फर्क नहीं उसमें और मोहम्मद में। आई युफर्रिकु बैन अल्लाह व रसूलिही, सूरह निसा, बार बार कह रहा हूँ। अभी वो लोग काफिर हैं जो कहते हैं कि तुझ में और मुझ में फर्क है। यहीं रुकिएगा और हम एक मंजिल तय करने जा रहे हैं। घबराए हुए तो नहीं है ना भाई? आप खुश खुश मुझे देखें, ठीक है? मैं परेशान हो जाता हूँ ऐसे चेहरे देखकर। ठीक, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं। अच्छा ये बताइए, इंसान कितनी चीजों से बना है? ये ज़ाकिरीन ने भी यही कहा है, उलमा ने भी। मगर मैं क्या करूं, मुझे तो 4 मिले नहीं। मैंने दफातर खंगाल दिए मोहसिन भाई, मुझे 5 मिले हैं, क्योंकि रूह ना होती तो 4 ही बेकार थे। आग है, पानी है, मट्टी है, हवा है और रूह अम्र रब्बी, ऐसे ही है। चारों से पुतला बन गया। देखिए ये ज़हन में रखिएगा, युफर्रिकु बैन अल्लाह व रसूलिही, वो लोग काफिर हैं जो तुझ में और मुझ में फर्क जाहिर करते हैं। ये यही है। ये हमने मंजिल क्या रोक दी है। ये जरा दूसरा एक चैप्टर खोलते हैं ताकि हमने यहाँ तक पहुंचना है। आग, पानी, मट्टी, हवा बन गया। या अय्युहल मलाइका, जी रब्बे जलील, सजदा नहीं करना।
کبار الہ ہم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم کیوں کہہ سکیں. کہا تو کوئی بات نہیں میں جواب دیتا ہوں, بے جان ہے. اور بے جان کو سجدہ نہیں ہوتا. 6000 سال تک آدم کا پتلا پڑا رہا, سجدہ تو درکنار, کسی فرشتے نے دیکھا تک نہیں. آدم تو بن گیا ہے, کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا کیونکہ سب جانتے ہیں بے جان ہے. 6000 سال بعد اللہ نے جو روح داخل کی, کا جھکو, جھک گئے. اب سجدہ کسے ہوا؟ بس یہی تھا, یہ پوری بات ہی آپ میرے ساتھ چل رہے ہو. سجدہ روح کو ہے, آگ پانی مٹی ہوا کو نہیں ہے. سجدہ روح کو ہوا ہے. سجدہ کر دو, فسجدو, جھکو, جھک گئے. سجدہ روح کو ہوا ہے. 6000 سال تک تو پتلا پڑا رہا ہے. 2 نبی ابراہیم اسماعیل کعبہ بناتے ہیں, سجدہ نہیں کیا. آگ پانی مٹی ہوا سے دونوں نے سجدہ نہیں کیا, دونوں نے نہیں کیا, کیونکہ دونوں جانتے ہیں بے جان ہے, بے روح ہے, بے امر ہے, اسے سجدہ نہیں کرنا. 200 سال تک کعبہ بنا پڑا رہا, 114 نبی گزر گئے, 118 امام گزر گئے, کسی نبی نے کعبے کو سجدہ نہیں کیا, کیونکہ ہر نبی جانتا ہے کعبہ بے جان ہے, کعبہ بے روح ہے. 13 رجب کو محمد اے حبیب جھک جاؤ, علی روح بن کے آ چکا ہے, سجدہ کعبے کو نہیں. جو نہیں کر رہے دیدان محترمہ پریشان ہیں. سجدہ کعبے کو نہیں ہوا, کعبہ تو مٹی کا گھر ہے, کعبے کو سجدہ ہو جائے تو شرک. توجہ نہیں کر رہے دیدان محترمہ, آپ کو مولا کا واسطہ میرا ساتھ دیجئے. کعبے کو سجدہ ہو جائے تو شرک ہو جائے. سجدہ ہوا ہے روح کو. فرق اتنا ہے, وہ روح من تھی, یہ روح من ہے. جزوی روح ہے, یہ کلی روح تھی. اب جو ہی سجدہ ہو گیا, توجہ ہے یا نہیں ظالم محترم, 13 رجب کو سجدہ ہوا نا. میں کہہ رہا ہوں نا, ان یفرق بین اللہ ورسولہ, کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں وہی آتی. حبیب بھاگو, میری روح آ چکی ہے, جاؤ کعبے میں علی کو لینے کے لیے. آخری آدمی تک سادات و غیر سادات, یہ میرا جملہ ضائع نہیں ہوا, آپ کو سیدہ کا واسطہ, میری مائیں بہنیں میرا ساتھ دے, میرے بھائی میرے بزرگ میرا ساتھ دے. اب جو ہی رسول چلتے ہیں, جوش جذبات میں علی آیا ہے, علی آ چکا ہے, میرے ابو طالب کا بیٹا آ چکا ہے. کعبے کی سرحد پہ پہنچے کہ اندر پاؤں رکھنے لگے کہ جبریل آتا ہے, یا رسول اللہ یہ مقام الہی نہیں کہ جوتا لے آؤ, علی کی جاگیر ہے, جوتا اتار کے آؤ. اتار کے جائیے, وارش ہے.
وہ اللہ کی جاگیر تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ نالان بھائی یاد ہے نا کل کی بات یا نہیں یاد نا کہ جوتا لے آؤ، یہ تو اس کی جاگیر ہے. توجہ نہیں کر رہے تھے جانو. سنت ہو گئی کعبے میں چپل اتار کے جانا. توجہ نہیں کرتے دانے محترم. جو ہی اندر پہنچے علی کو دیکھا، ہاتھوں پہ لیا، پریشان ہو گئے جیسے آپ پریشان ہیں. ایسے وہ نہیں تھے. فاطمہ کو دیا، پھر واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے اس کی شکل یا تو ننیال پہ ہوتی ہے یا ددیال پہ. علی آیا ہے، نہ اس کی آنکھیں ننیال جیسی ہیں، نہ اس کا چہرہ ددیال جیسا ہے. پتہ نہیں اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے. پھر اندر جاتے ہیں، علی کو ہاتھوں پہ لیا. وَنَزَلَ جبریل، جبریل نازل ہوتی کہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اگر بچہ ہوتا ننیال میں تو ننیال جیسا ہوتا. بچہ ہوتا ددیال میں تو ددیال جیسا ہوتا. آیا ہے اس کے گھر میں تو آنکھیں اس جیسی ہیں، چہرہ اس جیسا ہے. ہاتھوں پہ توجہ ہے یا نہیں ہے ظالم ہوتا؟ ہاتھوں پہ علی، جبریل سے باتیں ہو رہی ہیں. جبریل کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اس کی آنکھیں اس جیسی، اس کا چہرہ اس جیسا، اس کے ہاتھ اس جیسے، اس کا سینہ اس جیسا. اب رسول کو اندر سے غصہ آتا ہے. جبریل فَأَنْتَظَرُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، انتظار تو میں نے بھی بہت کیا ہے. اگر یہ سارا وہ لے لے گا تو پھر میرے حصے کیا آئے گا؟ اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کی روح میری روح. توجہ کیجیے گا، چند لمحوں میں یہ جبریل کی بات ہے. جبریل کہہ رہا اس کی آنکھیں اس جیسی، محمد کہتے ہیں اس کا گوشت میرے گوشت جیسا. وہ کہتا ہے کہ اس کا چہرہ اس جیسا، یہ کہہ رہے اس کی روح میری روح جیسی. چند ہی لمحوں کے علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. جبریل نے کہا مولا مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا دیکھا نہیں ابھی چند لمحے ہوئے ہیں، آدھا وہ لے رہا ہے آدھا یہ. فرق بین اللہ و رسول، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، چاہے وہ پہلا محمد ہو دوسرا محمد ہو. ابھی بھی 3 دن کے بعد چلتی ہیں. اچھا بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ اس کا بنتا ہے باتا یبیتو بیتن، اللہ کے سونے کا گھر. کیا اللہ سویا؟ نہیں سویا تو نام غلط ہے، اور اگر نام صحیح ہے تو پھر کوئی سویا. جس کی نیند کو اللہ اپنی نیند کہتا ہے، اور وہ صرف علی کی ماں ہے جو 3 دن سوئی وہاں پہ. اور اللہ نے کہا کہ یہ نہیں سوئی. میرا گھر تیرا گھر کوئی 2 تھوڑی ہے. علی کو گھر پہ لاتے ہیں. توجہ ہے، بس مختصر ہو گیا. علی کو جو ہی گھر پہ لائے، لپیٹا، جھولے میں لٹا دیا. ابو طالب بھی کھڑے ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی کھڑی ہیں، محمد بھی کھڑے ہیں. اچھا عرب کا کمبخت مارے قانون تھا. کون ہے بھائی یہاں پہ جو بزنس مین بیٹھا ہے؟ صلوات پڑے گا محمد والا. توجہ. تو عرب کا ایک قانون تھا کہ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، تینوں ابو جو تھے
انہوں نے ایک اجدر پال رکھا تھا، سانپ۔ اچھا وہ ڈستا نہیں تھا، کاٹتا ضرور تھا، اس سے بندہ مرتا نہیں تھا۔ جب بھی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا یہ سانپ اس پہ چھوڑ دیتے، اگر وہ 7 چکر کاٹ کے چلا جاتا تو بچہ حلالی ہے، اور اگر وہ کاٹ دیتا تو بچہ غیر حلالی ہے۔ بچپن میں دیکھیے آج تلک نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے چمگادڑ سے وہ ڈر لگتا ہے ابھی بھی۔ ابھی امام بارگاہ میں چمگادڑ آ جائے گی تو میں مجلس چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤں، حقیقتاً بات ہے۔ کیوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو چمگادڑ میرے یہاں پہ چپک گئی تھی، بس اس سے لے کے آج تک مجھے خوف ہے۔ تو جس کو بچپن میں سانپ نے کاٹا ہوگا وہ بڑھاپے تک تو ڈرتا ہی ہوگا نا۔ چاہے وہ بازار میں کھڑا ہو یا غار میں کھڑا ہو۔ یہ تو ویسے ہی خوش کرنے کے لیے میں نے بات کی۔ اب ان تینوں نے سوچا کہ بھائی ہم تو 3 ابو ہیں، یہ چوتھے ابو کے ہاں بچہ آیا ہے، اس نے ہمارے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے سانپ کو نے کاٹا ہے، کیوں نہ آج ہم اس کے گھر بھی چلے۔ یہ سانپ لے کے آئے ابو طالب کے دروازے پہ، دستک دی، ابو طالب نکلے، کہا ابو طالب تمہارے یہاں بچہ آیا ہے؟ کہا میرے ہاں نہیں آیا، آیا تو اس کے ہاں ہے، وہاں سے میں لایا ہوں۔ میرے گھر میں نہیں آیا۔ کہا نہیں ابھی تو تمہارے گھر میں ہے۔ کہا ابھی تو میرے گھر میں ہے۔ کہا یہ سانپ لائے ہیں؟ کہا آ جاؤ لے آؤ۔ سانپ چھوڑ دیا جھولے پہ، توجہ ہے یا نہیں؟ 3 دن کا علی، چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ید اللہ، چھوٹا سا صدر اللہ ہے، چھوٹا سا راس اللہ ہے، بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں ہیں، گلابی ہونٹ ہیں، خوبصورت ہاتھ ہیں، لمبے پیر ہیں، خوبصورت چمکتے ہوئے ناخن ہیں۔ توجہ نہیں کرتے ظالموں، چھوٹے سے ید اللہ نکلتے ہیں جھولے سے، 2 انگلیاں اوپر کے دانتوں میں، 2 انگلیاں نیچے کے دانتوں میں ڈال کے چھوٹے سے توحیدی جسم نے جو انگڑائی لی، کعبے علی دے آن دی ڈنڈ پہ گئی، نبی پاک نے علی نو گل لایا، دوا براواں دے سینے چ ٹھنڈ پہ گئی، نکیا ہو گیا سب نو چیر دیتا، سچ جھوٹ شہدا دی ونڈ پہ گئی، جا پوچھنا چاہیے تے پیو کولو جنو آندے علی تو چل گئی۔ توجہ ہے؟ سانپ تو وہ گیا، ماں کی منہ سے نکلا حیدر۔ اچھا محسن بھائی، جس جملے کے لیے میں نے یہ پوری 1 گھنٹے کی تمہید باندھی ہے نا، جب اس پہ داد آئے گی تو میں خوش ہوں، وگرنہ میں پریشان ہو جاؤں گا کہ میری تمہید ساری فضول گئی۔ ماں کے منہ سے نکلا، بچپن کا پہلا ہی نام ہے، توجہ کیجئے گا۔ مہینے کے ہو گئے علی، 2 مہینے کے، سال، 10 سال، 15 سال، 17 سال، 18 سال، 19 سال، 21 سال کا علی میدان خیبر میں کھڑا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولا آپ کو توجہ کیجئے گا، سامنے مرحب ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ بڑے پہلوانوں کو بھگایا اس نے، علی نے کہا میرا نام علی ہے، کہا جاؤ میدان میں،
तलवार तुम भी निकालो, हम भी निकालते हैं। अली के नाम पे उसने कहा है, अली आ जाओ मैदान में, फिर जंग करते हैं, क्योंकि तुम जानते नहीं मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। जब कहा ना मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, कहा अच्छा तो यहाँ माँ का नाम भी लेना है, तो फिर मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैंने अभी जुमला कहना है, वो जुमले के लिए मैं आपको अलर्ट करूंगा कि भाई ये जुमला आने वाला है। मेरी माँ ने मेरा नाम, जब हैदर का नाम आया तलवार छूट गई। अली ने कहा क्या हुआ? काली मेरी माँ इल्मे नजूम की माहिरा थी, सितारों की चाल डाल जानती थी। जब मैं 7 साल का था उसने मेरा जायचा बनाया था और कहा था बेटा तू बहादुरी का समंदर है, शुजाअत का पहाड़ है, याद रखना जिंदगी में कभी हैदर आए ना तो मैं तुम्हारी माँ वसीयत करती हूँ उसके मुकाबले में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। यही तो जुमला था। तो मुसलमानों ने कहा कि मरहब की माँ काफिरा है। भाई वो कैसी काफिरा है? वो तो अपने बेटे को मना कर रही है कि हैदर के मुकाबले में नहीं जाना, और जो चली गई जो बच्चों समेत चली गई उसके बारे में क्या इरादा है? जो बच्चों को लेके मैदान में उतर गई होगी। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मरहब तुम जानते नहीं, अन युफर्रिकु हुवा लिल्लाहि अस्मउ लिल्लाह, मुझ में और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है, और मोहम्मद और उसमें कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं। मरहब ने कहा मोहम्मद को लेके आओ। कहा मैं तो मोहम्मद हूं। तो कहा वो कौन है? कहा वो अली है। इस वक्त मैं मोहम्मद हूँ। अन बेयदे होवा अली इब्न अबी तालिब होवल्ला मोहम्मद ही, अली के होते हुए मोहम्मद तलवार उठाए, अली के होते हुए मोहम्मद मैदान में आए। ला तज़यीन, ये तज़यीन ही नहीं है यार, मुझे तो भेजा इसलिए गया है कि मैं मोहम्मद के नाज उठाऊं। मैं तो आया इसलिए हूँ कि मोहम्मद के नखरे उठाऊं, और तुम कहते हो कि मोहम्मद मैदान में आए। वो वह जबल ही, किसी पहाड़ में ताकत नहीं कि मोहम्मद के सामने आ जाए। हो कितना बड़ा जुमला कहेगा। वो बहरे ही बहरन, किसी पानी में इतनी जुस्तजू नहीं कि मोहम्मद को सोचे। वो वाला तशरिकुल मशारिक, किसी मशरिक में इतनी हिम्मत नहीं कि मोहम्मद को चलने की ताकत दे। बेअलियन बे वसीयतिल अमराओं नहीं, मेरे बाबा की वसीयत है। जो हाफिजून अल मोहम्मद, मोहम्मद की हिफाजत करना है, क्योंकि मोहम्मद उसकी हिफाजत करता है, मैं मोहम्मद की हिफाजत करता हूँ। मोहम्मद और अल्लाह में कोई फर्क नहीं। बात बोले तो नहीं, इसी पे बात इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। मोहम्मद और अल्लाह में कोई फर्क नहीं, ये एक हैं और इन्होंने एक दूसरे को बचाया है। खुदा की कसम, काफिर है वो इंसान जो इनमें फासला डाले। जब इनमें फसल आ गया तो वो दीन से खारिज हो जाएगा। कैफ़ यहदील्लाहु कफ़र बिस्सुइ मिनद्दीन, ये दीन है और वो मालिक के दीन, और दीन उसी की समझ में आएगा जिसकी समझ में मालिक आया है। तो इंशाल्लाह कल से गुफ्तगू शुरू करेंगे इसी पे। सलावत पड़ेगा मोहम्मद। 5 मुहर्रम, 2 दिन रह गए हैं सकीना के प्यासे हो। पाँच दिन रह गए हैं हुसैन को नेज़े पे सवार होने के लिए। अल्लाह, शर्म नहीं कीजिएगा।
5 दिन रह चुके हैं, ज़हरा को जितना गुस्सा दे सकते हैं नहीं। मैंने यक्कुम मुहर्रम को आपको इसलिए बता दिया था कि कुछ बीवियां हैं जो चहलुम तक यहाँ ठहरी हैं, आपके जहन में वो रहेगा तो मसाइब होगा। और ये क्या कुछ जोश खिताबत के तो है ही नहीं। इन अय्याम में जाकिर रुलाने की कोशिश करे, ऐसे जाकिर पे लानत। इन अय्याम में तो नाम लो हुसैन का और आंख भर आए। इन अय्याम में जाकिर की जरूरत नहीं है, इन अय्याम में आलिम की जरूरत नहीं है मसाइब के लिए। इन अय्याम में तो तसव्वुर कदे में बैठे हुए गरीब हुसैन को देखो। एक जुमला कहूं मैं, इशारतन एक जुमला कहता चलो उसी से मसाइब को शुरू करूंगा। दरूद दिलों में पढ़िएगा, मसाइब हो रहा है, दरूद नहीं पढ़िएगा, दरूद दिलों में पढ़िएगा। एक मैयत लाई गई इमाम हसन की बारगाह में। मैं जो इशारा जो रोने आए हो सिर्फ उनसे मुखातिब हूं, मैं तमाशे वालों से मुखातिब नहीं हूं। मासूम फरमाते हैं जो देखता है रोने वालों को वो भी हम में से नहीं है। अगर रोना नहीं आता तो कम अज कम अपना चेहरा नीचे कर लो या शक्ल बना लो, हम उस पर भी तुम्हें माफ कर देंगे। इमाम हसन की बारगाह में एक मैयत आती है जिसकी आंखें खुली हैं, आंखें बंद नहीं। लोगों ने कहा मौला 3 दिन हो गए ये मर चुका है, कह दूं इसकी आंखें बंद नहीं होती। इमाम ने कहा कैसे बंद होंगी, इसकी बेटी को लाओगे अल्लाह। मैं समझ गया आपका दिल चाह रहा है। कहा अगर किसी बाप की आंखें बंद नहीं होती तो उसकी बेटी को उसकी मैयत पे बैन के लिए लाओ। जब बेटी बैन करेगी बाप की आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद हो जाएंगी। आज़ादारों मैंने 3 मैयतें देखी हैं जिनकी आंखें बंद नहीं हुई। इशारा करूं मैं, पहली मैयत पुले बगदाद पे एक जनाजा पड़ा है जो फातिमा मासूमा कुम का इंतजार कर रहा है और लब लबों से आवाज आ रही रजा बहन को भेजो। आज लोगों में कोई गम ना दे आपको इस गम के सिवा। पुले बगदाद पे इमाम मूसा काजिम का जनाजा पड़ा है, फातिमा मासूमा कुम का इंतजार कर रहे हैं कि बेटी आए, आंखें बंद हो। दूसरी मैयत बताओ किसकी है, कह दूं 11 मुहर्रम से 14 सफर तक नेज़े पे हुसैन की आंखें बंद नहीं हुई। हर बाजार में ज़ैनब कहती सज्जाद बाबा की आंखें बंद क्यों नहीं होती। कहा अम्मा सकीना की गोद में हुसैन का सर दो। सर में कहे सर में मातम करना है तो मज़हब होगा। तीसरा लाशा अर्ज करूं, इशारा करूं मैं, मुझे नहीं पता किसका दिल पत्थर का है। 2 साल, कितने 2 साल तक मैंने तो कह दिया, आपने सुन लिया। 2 साल तक उस मकतूल की आंखें बंद नहीं। पूछे अली बाकर कौन सी, मैं कहूंगा कूफा है। कूफा का एक दरवाजा है, वहां एक लाशा लटक रहा है। कहते हैं कि अब्बास का बहनोई है, कहते हैं हुसैन का सफीर है, कहते हैं मोहम्मद और इब्राहिम का बाबा, रुकैया का शौहर। अल्लाह मान यही हक है रोने का। हद हो गई। हुसैन बादशाह ने सादात और गैर सादात, आपको पता है, मोहम्मद हनफिया को मदीना, मुस्लिम को कूफा, अब्दुल्ला को मदीना, अब्बास को साथ क्यों लाए? क्योंकि आले मोहम्मद फरमाते हैं कि ये चारों एक जगह इकट्ठे हो जाएं
تو زمین و آسمان آستین کی طرح لپیٹ سکتے تھے، اس لیے حسین نے ان کو بکھیر دیا کہ یہ ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں۔ عزاداران حسین، عاتکہ نام ہے جناب مسلم کی بیٹی کا، جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں۔ عاتکہ نام ہے اور پتہ نہیں کہ بابا مر گئے۔ حسین نے کہا زینب عاتکہ کو پتہ نہ چلے کہ بابا شہید ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا مسلم کی بیٹی کا اتنا خیال ہے کہ مسلم کی بیٹی کو پتہ نہ چلے، خود کی بیٹی دست بدستہ کہتی ہے نا مار میری دادی نے چکیا پی کے پالا۔ خود کی بیٹی شمر سے تماچے کھاتی رہی۔ میں بڑا قریب آ چکا ہوں، عاتکہ کو نہیں پتا، مقام سالبیہ پہ عید الاضحیٰ کے دن بابا شہید ہو گیا، عاتکہ کو نہیں پتا۔ عاتکہ ایک جملہ کہتی ہے ہر بی بی کو، رونے آئے ہو تو کہہ دوں جملہ نا، عاتکہ ہر بی بی کو کہتی ہے بیبیوں گھبراؤ نہیں، میرا بابا ابھی آئے گا۔ جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، اے میری سیدہ جہاں کہاں بیٹھی ہو ان کا پرسہ قبول کرنا، اے میری سیدہ تمہیں تیرے زخمی پہلو کا واسطہ میرا پڑھنا قبول کرنا، کوئی غم نہ دینا ہمیں اس غم کے سوا۔ اے بیبیوں گھبراؤ نہیں، میرا بابا مسلم ابھی آئے گا، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ساتھ کو پانی بند ہوا، مسلم ہر بیوی کے پاس جاتی ہے، مسلم کی بیٹی گھبراؤ نہیں میرا بابا ابھی آئے گا۔ نہر فرات سے پانی لانا کوئی بڑی بات نہیں، بیویاں قید ہو گئی، مسلم کی بیٹی کہتی ہے گھبراؤ نہیں میرا بابا آئے گا، ہمیں آزاد ضرور کروائے گا۔ جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ عزاداروں 11 محرم کو قافلہ چلتا ہے، مسلم کی بیٹی ہر بیوی کو حوصلہ دیتی ہے۔ 12 گزر گئے، ہر بیوی کو حوصلہ دیتی ہیں۔ کوفہ کا بازار آیا، جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، سروں پہ ماتم کرنا ہے تو یہ جملہ صرف ان کے لیے ہے۔ کوفہ کا بازار آیا، شرابیوں کا ہجوم، عاتکہ گھبراتی نہیں ہے، مسلم کی بیٹی ہے، عباس کی بھانجی ہے۔ ایک دم عباس کی بھانجی کہتی ہے بیویوں گھبراؤ نہیں میرا ابھی بابا آئے گا، ہمیں یہاں سے عزت سے لے کے چلا جائے گا۔ جو ہی کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، عاتکہ نے ایک لاشا لٹکا ہوا دیکھا، میں جملہ کہنے لگا تھا مگر آپ نے تو سننے نہیں دیا نا، سروں پہ ماتم کرنا ہے تو۔ عزاداروں لٹکتے ہوئے لاشے کو دیکھ کے زینب کو کہا اماں یہاں لاشوں کو دفن نہیں کرتے، ارے کافی عرصے سے چڑیا نے جالا بنا رکھا ہے، پرندوں نے گھر بنا رکھا ہے۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، قافلہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھا کیا دیکھا کہ ننھے ننھے بچے ایک سر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پتھر دلوں سے میں مخاطب نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک سر ہے، قدموں کی ٹھوکر سے کھیل رہے ہیں۔ عاتکہ نے جو سر دیکھا کہا اماں زینب یہ کیا ہے؟ عزاداروں زینب نے عاتکہ کے چہرے پہ آنکھ پھیری، کہا اماں کیا ہوا؟ کہا عاتکہ کچھ نہیں، تم سر کی طرف نہیں دیکھو۔ عزاداروں عاتکہ نے جو غور سے دیکھا کہا اماں میرا بابا مسلم